السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی محاذرائی شروع ہو چکی ہے اور دوبارہ ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں ہوں گی۔ پاکستان میں بعض سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایات کر رہی ہیں اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پاکستان واپسی کے بعد ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سارے تیروں کا رخ شیر کی طرف کر دیا ہے اور پیپلز پارٹی ہر ممکنہ وار کر کے شیر کو زخمی کرنے کی کوشش میں لگ گئی ہے۔ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ شکوہ کرنے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی عوام سے معافی مانگتی بھی رہی ہے کہ ہمیں معاف کر دیں کہ ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا، ہمیں معاف کر دیں، ملک سے حقیقت کو چھپاتے رہے 16 مہینے تک، ہمیں بس معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما خورشید شاہ ڈان نیوز پر لائیو بیٹھ کر معافی کی درخواست کرتے رہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا سارا ملبہ نون لیگ پر پھینک کر خود پتلی گلی سے نکلنا چاہتی ہے؟ جب پی ڈی ایم کا ایک الائنس بنا تب یہ لوگ کیوں نہیں بولے اور ان کو غلطی کا ادراک تب کیوں نہ ہوا؟ جب ان کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، جب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگنے والا، تو قادر پٹیل صاحب نے بھی میاں نواز شریف صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ قادر پٹیل صاحب نے کہا کہ دعا ہے میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کم نہ ہوں، میاں صاحب کی صحت اور زندگی کے لیے دعا گو ہوں۔ اکثر میاں صاحب کی طبیعت ناساز رہتی ہے۔ 2018 میں مینار پاکستان میں چیئرمین پی ٹی آئی تھا اور اب نواز شریف ہے۔ مینار پاکستان میں جو فلم چل رہی ہے وہ ایک ہی ہے۔ الیکشن کا اعلان تو ہوا ہے، امید ہے ہو بھی جائیں گے۔ پلے لیٹس کس کے گر رہے ہیں بندے پر انحصار کرتا ہے۔ ہمارا علاج تو گلی محلے میں بھی ہو جاتا ہے، تو اب پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف ملا، نون لیگ کو ریلیف ملا، پیپلز پارٹی کو آج تک انصاف نہ مل سکا۔ ہمیں قانون کے مطابق وہ انصاف دیا جائے جس کے ہم منتظر تھے، لیکن یہاں پر بعض ماہرین کہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو سیاسی منظرنامے سے باہر رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ بظاہر ایک جماعت کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ندیم افضل چند کہتے ہیں کہ نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے، لہٰذا ان پہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کی روح کے مطابق آگے چلیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں میاں نواز شریف اور ان کی جماعت کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے جواب میں وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے لگیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لندن میں میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے میں دونوں سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا تھا کہ وہ نہ تو کسی فوجی حکومت میں شامل ہوں گی اور نہ ہی حکومت میں آنے اور منتخب حکومت کے خاتمے کے لیے فوج سے تعاون طلب کریں گی۔ ندیم افضل چند صاحب نے دعویٰ کیا کہ نگراں حکومت میں شامل وزراء اور بیوروکریٹس کے تبادلوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو نوازا جا رہا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فوری انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے اور انتظامیہ کو غیر جانبدار بنائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو انتخابات پر سوالات اٹھیں گے جس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن، نگراں حکومت اور نواز شریف پر عائد ہوگی، کیونکہ اس سے لامحالہ مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا۔ جس طرح سے نواز شریف کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا اور جس طرح سے پنجاب حکومت نے ان کی سزا ختم کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مفاہمت یا ہم آہنگی ضرور ہے، لیکن اس صورتحال میں براہ راست اثر عدالتوں پر پڑے گا، کیونکہ بدقسمتی سے عدلیہ پر قانون کی بجائے سیاسی صورتحال کو دیکھ کر فیصلے کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں اور لگ بھی رہے ہیں۔ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی بات صرف تحریک انصاف نہیں کر رہی بلکہ پیپلز پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی مینگل بھی یہی اعتراض اٹھا رہی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا تعین کرنا مشکل ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا
تعین کرنا مشکل عمل ہے اور جو جماعتیں اس کا مطالبہ کر رہی ہیں انہیں واضح کرنا چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ فوج کی مداخلت پر بات کرتے ہوئے ندیم افضل چاند نے کہا کہ اداروں کو سامنے نہیں آنا چاہیے کیونکہ اداروں کی مداخلت سے ملک کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض معاملات میں اداروں کی مداخلت ضروری ہوگی، جیسے کہ سمگلنگ جیسے معاملات کو حکومت اداروں کے مدد کے بغیر حل نہیں کر سکتی ہے۔ ان کے بقول آئندہ آنے والی حکومت کو ملک کے مسائل کے حل کے لیے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، تب ہی مسائل حل ہو سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔